اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صدق اللہ العظیم. میری آواز ایسی اونچی. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنے دین کا کام کرنے والوں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی اور اپنا ذکر کرنے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. انسان سے جو بھی نیک اعمال ہو جاتے تو اس کا شکر ادا کرنا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا کرے گا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ کس چیز کا شکر ادا کرو گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آسانی رکھ دی کہ جس چیز کا بھی شکر ادا کیا جائے گا اللہ اس میں اضافہ فرمائیں گے. اور اسی لیے ایک جگہ علماء کی مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے پر خاتمہ ایمان پر ہونے کی ضمانت ہو؟ تو ضمانت تو بڑی مشکل ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کر لی جائے تو یہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. لیکن وہاں پہ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہاں ایک ایسا عمل ہے جو اگر کیا جائے تو خاتمہ ایمان پر ہونے کی ضمانت ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. کیونکہ جب بھی شکر ادا کریں گے تو اللہ اس میں اضافہ کرے گا قرآن کی آیت کی روح سے، اور جب اضافہ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ جب آخری وقت ہوگا تو اس پر ایمان سب سے زیادہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ میرا سب سے بہترین دن وہ ہوگا جو میرا دنیا میں آخری دن ہے، اور میرا سب سے بہترین عمل وہ ہو جو میرا دنیا میں آخری عمل ہے. اور ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا آپ کو نظر آیا کہ جو اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھا، اور اس کو فالج زدہ تھا، اس کا جسم جو ہے وہ فالج میں مبتلا تھا، اور اس کو کوڑی کا بھی مرض تھا. اور مطلب کوئی ایسی چیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کو نہیں تھی. اور وہ بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کروڑوں انسانوں سے بہتر بنایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور پھر اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تمہارا جسم فالج زدہ ہے، کوڑی کی بیماری ہے تمہیں، اور وہ کیا خاصیت ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں انسانوں سے بہتر بنایا؟ تو اس کو نظر تو نہیں آتا تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا کون ہے. اس نے کہا آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور لاکھوں لوگ ایسے کروڑوں کے جن کو ایمان کی دولت نہیں ملی، تو میں ان سے کتنا بہتر ہوں، کتنا بہتر ہوں، تو کیا میں اس پہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ بیماروں کو شفا آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیتا تھا، تو آپ نے دعا کی، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی سارے امراض بھی جاتے رہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا اس کا علم کا جو کانسیپٹ تھا کتنا کلیئر تھا، کتنا اس کو یقین تھا کہ وہ سب سے بہتر ہے. آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ہمارا نصب العین بھی جمعیت میں یہ ہوتا تھا اور جماعت میں بھی اور ہر جگہ کہ اللہ کو راضی کیا جائے. لیکن ہمیں یہ بھی تھوڑا سا اپنے اوپر نظر کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ مطلب اللہ کو راضی کرنا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہم بھی اللہ سے راضی ہیں. لیکن اگر میں اپنا جائزہ لوں تو ہمیں تو بڑی شکایات ہیں اللہ سے. میں نے یہ کھایا تو میری طبیعت خراب ہو گئی، آج گرمی بہت زیادہ ہے، آج کل گرمی کا بڑا مسئلہ ہے، اور اس چیز کا مسئلہ ہے، اس چیز کا مسئلہ ہے. مطلب ہر وقت ایک شکایات ہے، اور زبان سے چاہے شکر ادا کر بھی رہے ہو لیکن رویہ جو ہے ہمارا وہ بڑا ناشکری کا. تو آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل آئے، اور جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے
کہ ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ اب ان کی تکلیف دور ہو گئی اور اب وہ ٹھیک ہے. اب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو مجھے نہیں معلوم. یہ میرا یار غار ہے, یہ میرا دوست ہے بچپن کا, اور میرے ساتھ رہا ہے, سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لایا ہے, اور ایک ایک جگہ میرے ساتھ ہے, لیکن اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ ابو بکر کی تکلیف دور ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ سے پوچھا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئی. تو آپ حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ کیا تکلیف تھی؟ انہوں نے کہا کہ میری داڑھ میں 6 سال سے تکلیف تھی اور آج الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. تو فرمایا ابو بکر آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا, آپ نے میرے سے کبھی ذکر ہی نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک مزاحیہ شاعر ہے آج کے دور کا, وہ کہتا ہے کہ دل کا درد بھی داڑھ سے اٹھتا ہے. یعنی واقعتاً داڑھ کا درد اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جس کو ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر آپ نے مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا. تو فرمایا کہ دوست کی شکایت کیا کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ سے مرض تو اللہ دیتا ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ یعنی تمام امراض میری طرف سے ہیں اور اس میں شفا بھی میں تمہیں دیتا ہوں. تو اب دوست کی دی ہوئی چیز کی شکایت میں آپ سے کیا کروں. لیکن اس کی وجہ سے وہ جو شکایت نہ کی گئی اور اس پہ شکر ہی ادا ہوتا رہا, اس کی وجہ سے حال یہ ہے کہ جبریل کو بھیجا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ ان سے پوچھے کہ اب یہ مطمئن ہے, اب یہ ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے رویے سے, اپنے عمل سے. اور زبان سے شکر ادا کرنا ہی ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ پھر ہم اپنے عمل سے بھی کر سکیں. تو اس میں جو تسبیحات اور معمولات علماء صوفیاء نے بتائی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے کہ دن میں ہم یعنی کم سے کم 300 مرتبہ درود پڑھیں, اور اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کریں اور استغفار کریں وغیرہ وغیرہ. اور یہ ہم اپنے جو مربین اور مزکین ہیں ان کے ذریعے یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم ایک دن میں کیا کچھ کرنا چاہیے. جو آیت قرآن کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی هو الذی, یہ اس کو مجھے اور آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یعنی ہم بچپن سے اور یعنی ہماری جو ہم جوان ہوئے تو یہ آیت ہمیں حفظ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور ایک جگہ فرمایا ولو کرہ الکافرون, اور ایک جگہ فرمایا کہ وکفی باللہ شہیدا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اس کے مقاصد قرآن میں بیان فرمائے. سورہ جمعہ کی بھی ایک آیت میں نے پڑھی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس کے لیے؟ آپ کو بھیجا کہ وہ لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کریں, اللہ تعالیٰ کی آیات, ان کی نشانیاں لوگوں کو بتائیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. جب ہم ان آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا یعنی جو دین اسلام ہے اس کی حیثیت دنیا میں کیا ہے. دین اسلام آیا غالب ہونے کے لیے, لیظہرہ علی الدین کلہ, اس کو دنیا کے تمام ادیان پہ غالب کر دیا جائے. اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح 3 مرتبہ قرآن میں فرمایا کہ میں نے بھیجا اسی لیے کہ وہ پیغمبر, وہ نبی اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں. اور ساتھ یہ بھی جملہ فرما دیا کہ چاہے مشرکوں کو, کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے, لیکن اس کو یعنی یہ فرما دیا کہ یہ آسانی سے غالب نہیں ہوگا. جب آپ غالب کریں گے تو اس کے مخالفین کو یہ بڑا برا لگے گا, ان کے مفادات پہ ضرب لگے گی, ان کی خواہشات نفس اور ان کی بہت سی دنیا پرستی وغیرہ اس سے وہ ہوگی, تو اس کی مخالفت کی جائے گی. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا. انگریزی میں کہتے ہیں ہیگمنی, اس کا غلبہ ہو جائے. اور آج کس کی ہیگمنی ہے؟ آج ہمارے سامنے مغرب کی, ویسٹ کی, سرمایہ داری کی ہیگمنی ہے. انسان پرستی, نفس پرستی, دنیا پرستی کا غلبہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اسلام آیا غالب ہونے کے لیے. جب آپ یعنی بہت سی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سونے کے, اٹھنے کے, جاگنے کے, کھانے پینے کے آداب ہوتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی آپ کو ایسا ملتا ہے کہ اسلام میں مغلوبیت کے کیا آداب ہیں, کہ جب آپ یعنی ہمیں ایسا تو نہیں ملتا کہ آپ اگر آپ کا اسلام مغلوب ہو اور اوپر کوئی کافرانہ نظام ہو تو اس میں کیسے اس کی خدمت کی جائے, کیسے اس کی تعریف کی جائے, کیسے اس کے اندر خاموشی سے رہا جائے. ہمیں تو ایسے آداب کہیں نہیں ملتے, بلکہ ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ 2 دھاریں.
یا اس کو 3 کر لیں، وہ یہی ہے دعوت، عزیمت، اور جو آیات پڑھی کہ تزکیہ نفس، کہ نفسوں کا تزکیہ کیا جائے، یعنی یہی رویے ہیں جو مسلمانوں کو اختیار کرنے. اور ہمیں اس کی تاریخ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک الحمدللہ ایک تسلسل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو، اس غلبے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، اس کو رواں دبا رکھنے کے لیے وہ لوگ بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ، اور ایسے لوگ اٹھتے رہے کہ جنہوں نے اس کام کو کرنے کا فریضہ سر انجام دینے کی ہمت کی. ایک وقت تک تو یہ کام مجتمع تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خلافت راشدہ تھی، اس کے اندر بیت جمع تھی، یعنی جو خلیفہ راشد تھا وہ نفسوں کا تزکیہ بھی کرتا تھا اور غلبہ دین اور فتوحات اور جہاد بھی کرتا تھا، اور سیاسی بیت اور عسکری بیت ایک ہی شخص کے اندر جمع تھی، لہٰذا یہ کام اجتماعی طور پہ ایک ہی طرف سے ہوتا رہا. خلافت راشدہ کے بعد جب راشدہ خلافت ختم ہو گئی تب بھی یہ کام جاری رہا اور آج تک جاری ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر یہ کام، وہ اس طرح کی شخصیات نہیں آئیں کہ جو ایک شخصیت کے اندر یہ بیت جمع ہو جائے، لیکن کام تو اللہ تعالیٰ نے لینا تھا، تو پھر مختلف لوگوں کو مختلف کام سونپ دیے گئے. یعنی جس کا مزاج دعوتی تھا اس نے دعوت کے کام کو کیا، جس کا مزاج تزکیہ نفس کا تھا اس نے تزکیہ نفس کے کام کو پکڑا، اور جس کا مزاج اسلام کا سیاسی غلبہ کا تھا اس نے سیاسی میدان میں جد و جہد کی، اور جس کا مزاج جہاد کا تھا اس نے جہاد کے میدان میں اپنی قربانیاں دیں اور اس علم کو بلند کیا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ کام مختلف انداز، یعنی دین ایک ہے لیکن دین کی تعبیریں ہیں، دین کی شاخیں ہیں، اور ہر شاخ میں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو کام اللہ نے ہمیں سونپا ہے اور جس کا علم ہم نے اٹھایا، وہ شاید سب سے مشکل کام، جسے کہتے ہیں جگر پہ چوٹ کھانے کا کام ہے. وہ کام ہے ان تمام دھاروں کو مجتمع کرنے کا کام. اور ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ کہ ہمارے اندر ہمارا کوئی مسلک نہیں سرکاری طور پہ، جس طرح جماعت کا ایک دستور ہے تو ہم جماعت کا کوئی سرکاری مسلک نہیں ہے. مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے فلانا مسلک رجسٹرڈ، تو ہمارا کوئی مسلک رجسٹرڈ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم کسی مسلک کو ریجیکٹ بھی نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلانا مسلک گمراہ ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں تمام راسخ العقیدہ مسلمان الحمدللہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہ برکت دی ہے کہ جب بھی ہم نے اس کی کوشش کی تو ہماری کوشش میں ہمیں یہ مجتمع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یعنی جب مجھے یاد ایک دفعہ شجی بھائی سے میری بات ہو رہی تھی کہ خود بریلویوں کے اندر کئی گروپس ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم فلاں گروپ کو کیوں نہیں بٹھا سکتے، یعنی ہم اگر جے یو پی سے بات کریں کہ وہ سنی تحریک کو بٹھائے، تو انہوں نے کہا نہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ بیٹھ جاتے. تو آپ دیکھیے کتنی برکت، کہ یعنی آپس میں لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ سعادت اور برکت دی کہ ہماری وجہ سے وہ مجتمع ہو جاتے. تو اسی طرح تاریخ دعوت و عزیمت ایک لمبا موضوع ہے، لیکن مختصر اس میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اسلام آیا کس لیے. اسلام غالب ہونے کے لیے. اور جب کوئی چیز غالب، کوئی نظریہ غالب ہونا چاہتا ہے، اس کو غلبہ ہم نے دینا ہوتا ہے، تو اس کو تینوں سطحوں پہ کام کرنا ہوتا ہے، جن کا ذکر میں نے ان آیات میں کیا. اور تینوں سطحیں کون سی ہیں؟ فرد، معاشرہ اور ریاست. یعنی فرد کی سطح پہ بھی اسے غالب ہونا ہوگا، معاشرے کی سطح پہ بھی اور ریاست کی سطح پہ بھی. ان میں سے کسی ایک جگہ بھی اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو نگلیکٹ کر دیں گے تو مکمل غلبہ اس نظام کا، اس دین کا نہیں ہو سکے گا. اور لہٰذا ان تینوں سطحوں پہ، یعنی فرد کی سطح پہ غلبہ کیسے ہوتا ہے، وہ تزکیہ نفس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ہم یہ کوشش کریں یا سمجھیں کہ ہم سیاسی جد و جہد اگر کریں تو وہ کافی ہے اس کے لیے کہ آپ کا تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا. بھلے سے آپ نماز میں صرف فرائض پڑھیں، نوافل چھوڑ بھی دیں، اور آپ بھلے سے ناظرہ قرآن روزانہ نہ بھی پڑھیں، اور بھلے سے آپ تسبیحات نہ بھی پڑھیں، اور اپنی دیگر تزکیہ نفس کے جو امور ہیں اس کا خیال نہ بھی رکھیں، تو سیاسی جد و جہد ہی آپ کو اتنا انقلابی بنا دے گی کہ آپ کا تزکیہ نفس خود بخود ہو جائے گا. تو یہ بات ٹھیک نہیں، ایسا نہیں ہو. بلکہ یعنی بڑے بڑے ہمارے لوگوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا اہتمام کیا کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں. اور قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، وغیرہ وغیرہ. اور خود ہمارے یعنی عمراء کے اندر منور صاحب کے ساتھ بھی ہماری بات ہوتی رہی، سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے
شیخ تھے کہ جن کے ساتھ منور صاحب کا رابطہ رہا اور تعلق بہت قریب رہا وغیرہ وغیرہ. تو میرا مطلب ہے کہ تزکیہ نفس فرد کی سطح پہ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو تو تزکیہ نفس کا اہتمام کرنا پڑے گا. اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہماری تاریخ دعوت و عزیمت کے اندر وہ علماء اور صوفیاء کی ایک پوری فہرست ہے, سلسلہ ہے کہ جنہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا, کہ انہوں نے افراد کی سطح پر اس چیز کو جاری و ساری رکھا. اور یہ جس طرح سے ایک دوسرے سے اتنا نیٹڈ ہے, یعنی تزکیہ اور معاشرہ اور ریاست کا کام, کہ بالکل الگ الگ نہیں ہے, بلکہ بہت سی جگہ ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ تزکیہ نفس کے کام کی وجہ سے غلبہ دین کا کام بھی کو بھی راہ ملی. مثال کے طور پہ آپ اگر تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے تاتاریوں کا دور آتا ہے. اس کو اگر میں تھوڑا سا تذکرہ کروں تو اتنا خطرناک دور ہے کہ تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تو بغداد شہر میں مسلمان مردوں کی آبادی 25 لاکھ تھی. 1 یا 2 روز کے اندر 18 لاکھ مردوں کو قتل کر دیا گیا. آپ سوچ سکتے ہیں. اور اس قدر سفاک طریقے سے کہ یعنی علی میاں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو, جو دودھ پیتے بچے تھے, ان کو پیروں سے پکڑ کر دیوار پر پٹکتے تھے اور وہ مر جاتے. کتنے سفاک لوگ تھے. اور یعنی انہوں نے ایسا کیا کہ اس وقت کی جو ہمارے مورخین ہیں مسلمانوں کے, ابن اسیر جس طرح ایک ہیں, خود وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت اتنی شکستہ حالی تھی کہ ہمارے اپنے مسلمان مورخین لکھتے ہیں کہ تاتاری وہ قوم ہے کہ دنیا کی کوئی مشکل ان کا راستہ نہیں روک سکتی, کوئی بیماری ان کو سست نہیں کر سکتی, کوئی پہاڑ, کوئی دریا, کوئی گھاٹی ان کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. یعنی اس قدر مغلوبیت ہو گئی کہ خود ہم یہ مان گئے کہ جیسے تاتاری ایک سپر نیچرل لوگ ہیں, جس طرح سپر مین ہوتا ہے کہ اس کو کچھ کوئی نہیں روک سکتا. اس قدر ہم ہو گئے. اور پھر تاتاریوں نے محض قتل و غارت نہیں کی, بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ یہودی اور عیسائی ایجنٹ بھرتی کی. اور وہ ایجنٹ گلی محلوں میں چل پھر کے یہ دیکھتے تھے کہ کہیں مسلمانوں کے گھر میں کوئی مرغی اور بکرا اور بکری ذبح تو نہیں ہو رہا اسلامی طریقے سے, کیونکہ انہوں نے ذبح پہ پابندی لگا دی. اور پھر وہ جا کے اطلاع دیتے تھے کہ آج فلاں گھر میں مرغی ذبح ہوئی ہے, تو اس گھر کا جو بڑا ہوتا تھا اس کو بلا کے وہ قتل کر دیتے تھے. اچھا, یہ جب میں پڑھ رہا تھا, بہت پہلے جمعیت میں ہم تھے, تو ہم نے یہ پڑھا تاریخ دعوت و عزیمت, ایک سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 6 جلدوں پہ. تو وہ پڑھ کے مجھے خود یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ایسا حال تھا کہ شاعر اسلام کو اس طرح سے بالکل ختم کر دیا گیا تھا, تو پھر اسلام ہم تک پہنچا کیسے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر یہ یعنی اسلام کے جو شاعر ہیں یہ ختم ہو جاتے, ڈوب جائے. ظاہر جب ایک آپ مرغی ذبح کرنے پہ قتل ہو جائیں گے تو اگلے دن آپ مرغی ذبح نہیں کریں گے, آپ دال سبزی وغیرہ کھانا شروع کر دیں گے. تو پھر ہم تک یہ کیسے روایت پہنچی کہ اسلام میں اس طرح سے ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ ایک لمبا عرصہ تاتاریوں نے اس قدر ظلم اور استبداد اور جبر میں مسلمانوں کو رکھا. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی میں قبلائی خان کا بیٹا یا پوتا تھا, تیمور جس کا نام تھا, اور وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ, اور وہاں پہ ایک صوفی تھے جن کا نام تھا جمال الدین, شیخ جمال الدین, جو کہ جنگل میں اپنا ایک وہ بنا کے جس طرح ہوتا ہے اور گوشہ عافیت سا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے ان کو دیکھا تو اس نے بڑی حقارت سے کہا, شکار پہ نکلا تو شکاری کتے بھی ساتھ تھے, تو اس نے کہا کہ تم بہتر ہو یا میرا کتا. اور اب ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ اگر یہ میرے کتے کی وہ کرے گا مخالفت تو میں اس کو مار دوں گا, اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا, اور اگر یہ کہے گا کہ کتا بہتر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ خود. تو انہوں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں, لیکن اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو تمہارا کتا بہتر ہے. اچھا, یہ بات اس کو بڑی حیرت کے طور پہ اس کے دل پہ لگی, اور پھر اس نے قریب آ کے پوچھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. یعنی اس نے سوچا کہ ایک ایسا شخص جو کہ مسلمان ہے اور ایک اسلام پر عمل کرتے ہوئے پوری عمر اس کو گزر گئی, اور وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ اگر ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ میرے اندر آخر میں نہ ہوا اور خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو کتا مجھ سے بہتر ہے, تو یہ تو بڑی کوئی اہم چیز ہوگی. جب اس نے پوچھا تو پھر اس نے کہا کہ ابھی تو میں بادشاہ نہیں ہوں, لیکن جلد ہی مجھے امید ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا تاتاریوں کا, اور جب میں تخت نشین ہوں تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے آ کے ملیں گے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا, اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے جو بادشاہ تھا اس کو قتل کیا اور وہ بادشاہ بن گیا.
اور پھر یہ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور پھر وہ ایمان لایا. اور جب وہ ایمان لایا تو تاتاری تھے تو بڑے جنگجو اور بڑے ڈوور قسم کے لوگ تھے نا. پھر جب وہ ایمان لایا تو اس نے پھر اس بات کو انشور کیا کہ سب ایمان لائیں, اور پھر تاتاریوں کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا اور تاتاری عمراء اور فضلاء اور وہ سب مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اور جب مسلمان ہونا شروع تو آنن فانن پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. اور جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر غیر مسلموں اور کافروں سے جنگیں شروع کر دی, اور پھر اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا. اور جس طرح وہ فرمایا کہ جو جہالت میں یعنی وہ تھے وہ ایمان کے دور میں بھی پھر اسی طرح سے آگے ہوتے, تو یہی تاتاریوں کا حال ہو گیا کہ پھر وہ اسلام کے ایسے مجاہد بن گئے کہ اسلام کو ان سے تقویت ملنی شروع ہو گئی. اور اقبال نے اس کا ذکر کیا کہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سے پھر ہمیں اسلام کو وہ محافظ عطا کر دی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے وہی تزکیہ نفس کے وہی صوفیاء تھے کہ جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم اپنے نفسوں کو بچا کے ان کو پاک کر کے رکھیں. تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے خلط ملط اور ملی جلی اور مربوط ہیں. اور وہی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہمیں وہ کام سونپا گیا ہے اور ہم وہ جماعت ہیں جو اس کو جس کی تطبیق ہم کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان تمام کاموں کو ملا کے مجتمع کیا جائے اور دین کا غلبہ ممکن بنایا جائے, کیونکہ کسی ایک سطح پر کرنے سے باقی سطح خود ہی کور نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو تاریخ ہے دعوت و عزیمت کی, اس میں ہمیں علماء صوفیہ بھی ملتے ہیں. اور جو عزیمت ہے, عزیمت ضد کس کی ہے یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, یعنی ہماری تحریک کا ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ عزیمت کسے کہتے ہیں. عزیمت الٹ ہے, ضد ہے رخصت کی, کہ ایک راستہ ہوتا ہے رخصت کا راستہ, کہ آپ شرع میں رہتے ہوئے کیسے زندگی گزاریں کہ جو کہ شرعی طور پر ناجائز نہ ہو. لیکن وہ راستہ ہوتا ہے رخصت کا راستہ, کہ جس میں آپ کو باطل سے ٹکرانا نہیں پڑتا اور آپ بچ کے نکل جاتے. ایک راستہ ہوتا ہے عزیمت کا راستہ, یہ زے سے ہے, عین زے یعنی عزم, عظمت والا نہیں ہے, عزم والا عزیمت. عزیمت یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ آپ رخصت کے راستے پر چلیں اور آپ شرع اور ایمان کی حالت میں ہی رہیں گے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں, بلکہ اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی قربانیوں کی زندگی گزاری, اور آپ کے اہل بیت ان سب نے اتنی قربانیاں دیں. اگر وہ لوگ اس راستے پہ چلتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کہتا, پھر بھی انہوں نے دنیا کو ترک کیا اور بڑی قربانیاں اور بڑی مشکلات جھیلی. تو میں اس بات کو اپنے لیے بڑا معیوب سمجھتا ہوں کہ میں خاموش بیٹھا رہوں. لہٰذا آپ عزیمت کے راستے پہ نکلتے. یہ عزیمت کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. یعنی آپ تاریخ میں گنیں گے تو انگلیوں پہ آپ گنیں گے, اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے کہ انگلیوں پہ گن سکتے. لیکن وہ جو فرمایا نا کہ ان کی برکت بہت زیادہ ہوتی. تو عزیمت میں ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, یہ دو حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے عزیمت کے کارواں کا آغاز کیا. اور اس وقت میں آغاز کیا کہ جب صحابہ بھی موجود تھے, اور کچھ صحابہ بھی رخصت کے راستے پہ. یعنی جب امام حسن نے کمپرومائز کیا تو آپ دیکھیں کہ اس کی وہ بھی ایک پورا شرعی اور بالکل ٹھیک ٹریڈیشن ہے, یعنی کوئی غلط کام نہیں کیا. اور علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے بھی اس لیے نہیں کہا کہ میری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے, بلکہ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جسے آپ کہتے ہیں کہ یعنی وسیع تر مفاد میں کیا ہے کہ قتل و غارت نہ ہو وغیرہ وغیرہ, اور اسلامی جو ریاست ہے وہ محفوظ رہے. لیکن اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں دو اشخاص کہ جو کھڑے ہوئے اور جن کا ایک ٹریڈیشن ہے عزیمت کا ٹریڈیشن, امام حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان حالات میں کہ جب بہت سخت حالات تھے اس چیز کا علم اٹھایا, اور بظاہر امام حسین اپنے خاندان والوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے, لیکن آج تک انہی کے مرہون منت ہے کہ جو عزیمت کی تحریکیں اٹھتی ہیں. اور تمام یعنی ان کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے کہ جو سر پھروں کا راستہ ہے, کہ جس میں 99.9% شکست آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی. اور محض آپ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ حق زندہ رہے, وہ بات زندہ رہے, اور یہ بات کہنے والے ہو اور یہ روایت زندہ رہے کہ یعنی زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے اہل کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. یہ بات کہنے کے لیے آپ محض کھڑے ہوتے. امام حسین کو یعنی
بالکل پتہ تھا کہ وہ نہیں کر سکیں گے جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ، اور یہ بات ایسی نہیں کہ یہ بات وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کی زندگی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم، ان غموں میں ہی آپ کی زندگی میں یہ غم شامل کر دیا گیا تھا. یعنی آپ کو اپنے نواسے سے کیسی محبت تھی آپ بچوں کی طرح یعنی اونٹ بنتے تھے اور وہ اس پہ سواری کرتے تھے، اور بازار میں جا رہے ہیں تو دونوں کندھوں پہ دونوں نواسے بیٹھے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ واہ تمہاری سواری بڑی شاندار سواری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو، سوار بھی تو دیکھو وہ کون ہے. مطلب کیسے، کتنی محبت تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو آزمایا ہے نا، وہ آپ کی زندگی کے اندر جو غم تھے صرف ان سے نہیں آزمایا، بلکہ آنے والے غموں سے بھی آزما لیا. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، جو آپ کی ازواج میں سے تھیں، کہ آج ایک ایسا فرشتہ نیچے آ رہا ہے زمین پہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، لہٰذا میرے حجرے میں تم کسی کو داخل نہیں ہونے دینا. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں کھڑی ہو گئی، اور ایک ظاہر دروازے اور دیواریں تو ہوتی نہیں تھی، پردہ سا تھا، وہاں کھڑی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے. اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے دوڑتے آئے. چھوٹے سے بچے تھے تو میں ان کو روکتی رہ گئی اور وہ مجھے اچھلتے کچھتے اندر چلے گئے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی مجھے ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی بچہ ہچکیاں لے لے کے روتا. اور میں جب مجبوراً پھر میں نے اندر جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے حضرت حسین کو لگایا ہوا تھا اور آپ زار و قطار رو رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ میرے نواسے کو میری امت قتل کر دے گی، اور مجھے وہ زمین دکھائی گئی ہے جہاں پہ اس کا خون گرے گا. آپ بتائیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو، اور آپ اس چیز کو پھیلانا شروع کر دیتے اور وہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر لیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کیوں؟ اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ غلبے کے لیے تو یہ سب کرنا پڑتا ہے. اور میں تو آیا اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان پہ اس دین کو غالب ہونا ہے. اس کے لیے تو میں نے بھی قربانیاں دی ہیں اور میرے بچوں کو بھی قربانیاں دینی پڑیں گی. تو امام حسین کا قتل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہی بتا دیا گیا، اور پھر وہ وقت آیا تو انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا. پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے. اور آج وہ حسینیت کی جو ٹریڈیشن ہے، یعنی اگر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کسی سے منسلک کرنا ہے تو ہمیں امام حسین سے اپنی ٹریڈیشن کو لے کے چلنا، کہ ہم حسین کا علم بلند کرنے والے ہیں. یہ محض کسی ایک گروہ کی جاگیر یا وہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ ہماری تاریخ میں ایسے بے شمار بزرگ گزرے ہیں. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاید ہم نے بہت کم پڑھا ہو، ان کی زندگی کو کبھی آپ دیکھیں. ان کی جو جد و جہد ہے وہ اسلامی جد و جہد تھی. یعنی آپ نے خلافت کے لیے اور اس سب کے لیے بڑی قربانیاں دی. زیادہ تر اپنا جو یعنی عرصہ تھا جوانی کا اور شہادت تک، انتقال تک، وہ جیلوں میں گزارا. اور آپ کا گھر بک گیا، آپ کا یعنی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور ان کی اگر ہم تحریریں دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، تو اس کے اندر جس چیز کا ہمیں غلبہ نظر آتا ہے، ایک شہادت کا شوق اور ایک اہل بیت اور امام حسین تعالیٰ عنہ سے محبت. اس کا یعنی کوٹ کوٹ کے ہمیں بھرا ہوا نظر آتا کہ جب آپ کو پھانسی کا حکم، سزا سنائی گئی، تو اس کے اوپر آپ کے اشعار ہیں کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، تجھ سے مقابلے کی کسے داد ہے ولے، میرا لہو بھی خون ہے رنگے حنا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور پھر اسی طرح آپ نے وہ اشعار فرمائے کہ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے. جب پھانسی کی سزا ہوئی، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہی پیغام قضا میرے لیے ہے. میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا، سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے. اے شافع محشر جو کرے تو نہ شفاعت، پھر کون وہاں تیرے سوا میرے لیے. کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ حسینیت ہے. کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے بزرگوں میں امام حسین صلی اللہ عنہ سے جو ایک تعلق ہے وہ بہت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور
اسی کی وجہ سے وہ یعنی ان قربانیوں پہ اور اس پہ چل کے آپ کو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں کہ جب آپ قید تنہائی میں تھے. مولانا محمد علی جوہر، موضوع سے ذرا میں ہٹ رہا ہوں، تو اس میں آپ کے اشعار کیا ہیں کہ پھر اس قربانیوں پہ چلنے اور قید تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے آپ کو، اور آپ فرما رہے ہیں کہ تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں، ہر آن تسلی ہے، ہر لحظہ تشفی ہے، ہر روز یہی چرچے، ہر آن یہی باتیں، معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت، ایک بندہ آسی پہ دیکھو یہ کراماتیں، بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں. میرا مطلب ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے تعلق کا راستہ ہے. تو عظیمت میں ہمارے ائمہ جو ہیں وہ ان کا میں نے ذکر کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا نسب یعنی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت میں اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ بن زبیر کا نسب بڑا ہی مضبوط نسب ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. زبیر تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی آپ کی والدہ ہیں حضرت اسما، اور دونوں یعنی والد اور والدہ انہوں نے ساری زندگی جو گزاری وہ آپ کے سامنے ہے. اور عبداللہ بن زبیر نے چیلنج کیا حجاج کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی بالآخر ایک لمبی کہانی ہے، لیکن جب آپ نے حرم میں پناہ لی تو حجاج نے وہاں سے پتھروں کی بارش کی اور منجنیکوں سے پتھر برسائے گئے. یہ وہ وقت تھا کہ جب خانہ کعبہ جو ہے وہ یعنی ایک جگہ سے ٹوٹا اس کے پتھروں کے برسانے کی وجہ سے. اور یہ جو آخری مارکا تھا اس سے پہلے ان کی والدہ سے جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ وہ وقت تھا کہ حضرت اسما کی عمر کوئی 96 برس کے قریب تھی، اور آپ کو آنکھوں سے نظر، آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، بہت ضعیف تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اگر تم سمجھتے ہو کہ حق پہ ہو تو پھر تمہیں ڈر کس بات کا ہے، تم جاؤ مقابلہ کرو، اور اگر تم نے دنیا کو اور بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا تو پھر تمہاری پوری کوشش بالکل بیکار ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر جو مجھے قتل کر دے گا تو میری لاش کا مسئلہ بنائے گا، اس کی بے حرمتی کرے گا. تو وہ مشہور الفاظ ہیں کہ حضرت اسما نے فرمایا کہ بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی لاش کے 4 ٹکڑے ہوئے ہیں یا 8 ہوئے. تو عبداللہ بن زبیر کو وہ ہمت دے کے بھیجا عثمان نے، اور وہ آخر وقت تک کھڑے رہے، شہید ہوئے، اور پھر ان کی لاش کو بازار میں لٹکا دیا گیا حجاج نے. اور اس حال میں ہی وہ تھے کہ حضرت اسما نے پھر فرمایا کہ مجھے لے کے جاؤ کہ میرا مجاہد کہاں ہے. ان کو لے جایا گیا اور ان کو گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بٹھا کے جب انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرا شہسوار ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا. آپ دیکھیے کہ یہ عظیمت کی داستانیں ہیں، اور ان سے پھر وہ یعنی اہل بیت کا تو یعنی مسلسل جو تسلسل ہے وہ خروج کا ہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یعنی باطل کو یا جو غیر اسلامی جبر ہے اس کو چیلنج کیا ہے. اس لیے پھر بعد میں ہمیں امام ابو حنیفہ کے دور میں نفس زکیہ کا بھی خروج ملتا ہے، اور امام ابو حنیفہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور نفس زکیہ بھی اہل بیت میں سے تھے، حسن ہی تھے. اس ٹریڈیشن کو اگر ہم یعنی آگے لائیں تو آخر میں پھر میں ذکر کروں گا کہ کیا ہے. بیچ میں ظاہر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک علماء کا ٹریڈیشن ہے، اور علماء نے اس بات کو رکھا کہ جیسا میں نے کہا کہ فرد، معاشرہ اور ریاست، تو اس کے لیے ضروری کہ علمیت جو ہے اس دین کی علمیت محفوظ رہے. آپ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی جب کسی کا غلبہ ہوتا ہے تو غلبہ کسی ایک سطح پہ نہیں ہوتا، تینوں سطح پہ ہوتا ہے، اور محض اس کا سیاسی غلبہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا علمی غلبہ بھی ہوتا ہے. اور علمی غلبے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ اس کی علمیت کو حق اور سچ ماننے لگتے. تھوڑا سا انگریزی کا سہارا لینا پڑے گا کہ جیسا انگریزی میں کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، یعنی اس کی باتوں کو آپ یونیورسل ٹروتھ سمجھنے لگتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کے اوپر آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پہ اتنا ایمان ہے کہ ہمیں اگر دیکھنا ہو کہ مشرق کہاں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کہاں سے نکل رہا ہے، جس سمت سے سورج نکلتا ہے اس سمت کا نام ہی ہم نے مشرق رکھ دیا. اسے کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ. تو جب کسی کے دین کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی علمیت غالب ہو جاتی ہے، اس کی جو اقدار ہیں اس پر ایمان ہو جاتا ہے، اور وہ یونیورسل ٹروتھ ہم کو سمجھنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر آج مغرب کا غلبہ ہے تو ہم اس بات پر تحقیق
کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ انسانی حقوق ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے، بلکہ عیسائی کہتا ہے کہ انسانی حقوق عیسائیت کے اندر سب سے زیادہ ہیں، یہودی کہتا ہے یہودیت کے اندر ہے، بدھسٹ کہتا ہے کہ بدھزم کے اندر ہے، اور ہم کہتے ہیں اسلام کے اندر ہے، کیونکہ اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا، ہیومن رائٹس تو ہونے ہی چاہیے۔ اب صرف یہ کہ کون سا مذہب یا کون سا نظام اس کو زیادہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ترقی ہے، ترقی تو ایک اچھی چیز ہے، آپ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور انسان شروع میں پتوں سے وہ کرتا تھا، پھر کپڑا بنایا وغیرہ وغیرہ، ترقی کی توجیحات کی ضرورت ہی نہیں۔ ترقی تو ایک معنی ہوا وہ ہے، اب یہ کہ ترقی لبرلزم میں ملے گی، سوشلزم میں ملے گی یا اسلام میں ملے گی، اور ہم اس کی توجیہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل پروگریسو دین اسلام ہے، اسلام آپ کو ترقی دیتا ہے، اور ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا ترقی واقعی مطمع نظر ہے، کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ترقی کے لیے بھیجا، کیا ترقی اسلام کو چھوڑ دیں؟ اسلام کے علاوہ بھی جو دیگر نظام اور مذاہب ہیں ان میں کبھی بھی ترقی جو ہے آج سے 300 سال پہلے کوئی ایک آئیڈیل یا ویلیو رہی ہے، تو ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اور ایک الگ موضوع ہے کہ ذرا یعنی خود مغرب کے اندر آپ اینتھروپولوجی میں اگر جائیں اور دیکھیں تو آج سے 300 سال پہلے مغرب کے اندر پورے یورپ میں ایک عام آدمی اپنی معاش کمانے کے لیے 24 میں سے جو ایوریج وقت صرف کرتا تھا وہ 3.5 گھنٹے تھا، 3.5 گھنٹے بس۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترقی اس کو نہیں چاہیے تھی، وہی یعنی دیہاتی ماحول ہوتا تھا، پکاتے تھے، اپنا خود اگاتے تھے، کھاتے تھے، جانور رکھتے تھے، اور زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ پوری کرتے تھے۔ اور خود یعنی بے شمار ایسے ہمیں لوگ موجود ہیں آج کے دور میں بھی کہ جو اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں، یورپ کے اندر بھی، یعنی خود وہ انگریز بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ترقی انسانی تاریخ کا سب سے ایبزرڈ آئیڈیا ہے، یعنی اتنی بے وقوفی کی بات تو کبھی بھی انسان کی تاریخ میں نہیں آئی، ہزاروں سال کی تاریخ میں جو اب آ گئی ہے کہ میں اس لیے زندہ رہوں کہ یعنی ہم ترقی کریں، اور اس کے اندر میں اپنا جان مال اتنا صرف کر دوں، وقت اتنا لگا دوں، اپنے مذہب کو، اپنی اس سب کو چھوڑ دوں، اپنے خاندان کو چھوڑ دوں، اور ایک دن میں مر جاؤں گا تو اس ترقی سے تو میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ یعنی یہ تو کلیئر ہے نا کہ ترقی ہے تو دنیا کے لیے، ترقی کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یہ بات تو بڑا واضح ہے۔ اور ایک ایسی چیز کے اوپر پوری کی پوری قومیں چل رہی ہیں، اور کسی کی کامیابی کو اگر دیکھنا ہو کہ یہ کامیاب نظام ہے تو ہم اس کا جی ڈی پی دیکھتے ہیں کہ بھئی کتنا جی ڈی پی بہتر ہے، اور ہم اس کی توجیحات بھی پھر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علمیت کا غلبہ اور علمیت کی حفاظت یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یعنی مسلسل علماء، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور اس کے بعد مسلسل یعنی علماء کا ایک فہرست ہے کہ جو آج تک الحمدللہ موجود ہے، اور جس نے اس علمیت کو محفوظ کرنے کا ایک بہت اہم اور زبردست کام کیا۔ اور ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ وہ واحد سارٹ آف خطہ ہے کہ جہاں اسلام کی علمیت ابھی تک محفوظ ہے، ورنہ عرب ممالک میں آپ جائیں یعنی اس علمیت وہ بہت ہی یعنی کم ہو چکی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اسلامی علمیت کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں، اور جو کچھ ہم یہاں مدارس میں پڑھاتے ہیں اور جس چیز کے اوپر عام عوام نکل پڑتے ہیں وہ الحمدللہ اس علمیت کی حفاظت کی وجہ سے، کہ آج بھی ہم یعنی اسلام کو جب خطرہ کوئی محسوس ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی سڑک پہ آتا ہے، وہ وجہ یہی علمیت ہے۔ لہٰذا یہ اس میں ایک بڑا نام بیچ میں میں اگر لوں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور صرف مثال کے طور پہ ان کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ ان کا دور کون سا دور ہے کہ امام غزالی کوئی عام آدمی نہیں تھے، عالم تو پہلے ہی تھے، اور یہ قاضی القضاء کے عہدے پہ تھے، اور بالکل یعنی جو خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس کے سب سے معتبر آدمی علماء کے اندر امام غزالی تھے، اور اس کی وجہ سے جو ان کو ایک سٹیٹس ملا ہوا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، ظاہر تنخواہ تھی، گھر تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن آدمی کیونکہ ٹھیک تھے تو وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جو یونانی فلسفے کے غلبے کا دور تھا، جس طرح آج مغربی فلسفے کے غلبے کا دور ہے، اور اس وقت اتنا غلبہ ہو چکا تھا یونانی فلسفے کا کہ جس طرح آج ہم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کو سائنس سے بھی ثابت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو روزہ رکھنے کا ہم ہی نہیں کہہ رہے، خود میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ سال میں اگر 1 مہینے بھوکا رہو تو تمہارا جسم بڑا اچھا رہے گا۔ اور ابھی ایک آدمی نے بیوقوفی کی چیز بھیجی کہ یوگا کی جو اشارے اور جو ایکسرسائزز ہیں وہ بالکل نماز والے ہیں، اور نماز اگر دن میں 5 مرتبہ پڑھیں تو یوگا کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو نماز میں مل جائے گا۔ تو یعنی ہم اپنی ہر عبادت کو، فرائض کو بھی ٹھیک ثابت کرنے کے لیے سائنس سے اس کو گارنٹی دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں علماء جو ہے اپنی ہر بات کو ثابت کرنے کے لیے یونانی فلسفے سے اس کو دینا ضروری سمجھتے تھے، ورنہ ان کی بات معتبر نہیں ہوتی تھی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس میں سوچنا شروع کیا تو میری کیفیت بڑی عجیب ہوئی. مجھے لگا کہ میں جس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں تو میرے اندر حب جاہ ہے, حب جاہ, جیسا حب مال ہوتا ہے ایسا حب جاہ. جاہ کہتے ہیں پوزیشن کو, کہ میری اندر اس پوزیشن کی محبت ہے کہ میں اس پوزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتا, اور اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ میں دنیا پرستی میں مبتلا ہوں, کیونکہ مجھے اس یونانی فلسفے کے خلاف کام کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ کیفیت جب شروع ہوئی تو جو روزانہ میں درس دیتا تھا وہ درس دینا میں نے بند کر دیا. مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی تھی, میں بیٹھتا تھا مجھ سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تھے. پھر کرتے کرتے کیفیت یہ ہوئی کہ لوگ پریشان ہوئے کہ آج کل امام غزالی درس نہیں دے رہے. پھر بادشاہ تک, خلیفہ تک بات پہنچی. خلیفہ پریشان ہوا, اس نے کہا کہ اس کے خلاف شاید لوگوں نے ان کو بھڑکا دیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, خلیفہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم کر دیا جس کی وجہ سے ناراض ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا ہے کہ میں کھانا کھانے کے لیے ایک لقمہ اٹھاتا تو ایک لقمہ میرے گلے سے نیچے نہیں اترتا تھا. پھر میں نے یہ طے کیا کہ اب مجھے 3 راستے ہیں, کہ یا تو میں یونانی فلسفے کے راستے پہ چلوں کہ میں بھی اسلام کو یونانی فلسفے سے ثابت کروں, تو مجھے لگا کہ یہ تو محض گمراہی کا راستہ ہے. دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جہاں میں ہوں یہیں رہوں, یہاں بیٹھ کے اسلام کی خدمت کروں, کیونکہ یہاں بیٹھ کے میری بات خلیفہ بھی سنتا ہے, پورے عوام سنتے ہیں, میری پوزیشن ہے. تو مجھے لگا کہ یہ تو حب جاہ والا مسئلہ ہے کہ میں اصل میں اس پوزیشن کو نہیں چھوڑنا چاہتا. اور تیسرا راستہ تصوف کا راستہ ہے کہ میں اپنے نفس کا تزکیہ کروں اور میں اسلام کی اصلیت کو حاصل کروں. لہٰذا وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے, اور پھر انہوں نے 18 سال کی وہ ایسی زندگی گزاری کہ 3 سال کسی ایک مسجد میں اعتکاف کیا اور جنگلوں میں رہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے قلب پہ اللہ کی طرف سے پھر یہ القاء ہوا کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے میں وہ اب امت کے سامنے رکھوں. تو انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کا نام ہے احیاء العلوم الدین, احیاء العلوم کے نام سے آپ جانتے ہوں گے. تو وہ امام غزالی کی اس پوری 18 سال کی زندگی کا نچوڑ. اور پھر امام غزالی نے جب واپس آ کے فلسفے کا رد کیا اور احیاء لکھی تو 100 سال تک فلسفے نے سر نہیں اٹھایا. اور خود مسلمانوں کے اندر سے اگر ابن رشد اور اس طرح کے لوگ پیدا نہ ہوتے تو فلسفہ ختم ہو گیا تھا. لیکن امام غزالی کے بعد اس کام کو شاید کسی نے اس طرح سے جاری نہیں رکھا. اور آج جو ایک کرنے کا بہت اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ جو مغرب کا فلسفہ ہے دنیا پرستی کا اور انسان پرستی کا, اس کے خلاف امام غزالی کی طرح ایک کرٹیک ڈیولپ کی جائے. کیونکہ اسلام کی علمیت اگر محفوظ نہیں ہوگی تو ہم یعنی نمازیں پڑھتے ہوئے, روزے رکھتے ہوئے, عمرے اور حج کرتے ہوئے اور داڑیاں رکھتے ہوئے چل مغرب کے ہی نظام کے اندر رہے ہوں گے اور خدمت اسی کی کر رہے ہوں گے. لہٰذا یعنی علمیت کو محفوظ رکھنا, اس کا غلبہ, اور جو باطل علمیت ہے اس کو شکست دینا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اسلام سے اسی علمیت کو ثابت کر رہے ہوں گے کہ ہاں یہ تو اسلام میں بھی ہے, یہ تو اسلام میں بھی ہے. اصل انسانی حقوق تو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے تھے. اصل مساوات تو اسلام کے اندر ہے, اصل ترقی تو اسلام کے اندر. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ایک انسان پرستی ہے, ایک نفس پرستی ہے. اور یہ وہ فلسفہ ہے جس میں انسان کو خدا کی جگہ رکھا گیا ہے کہ انسان کو کوئی قدغن نہیں لگا سکتا, کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ تم زندگی کیسے گزارو. یہ اصل فلسفہ ہے. اور جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ 3 بنیادی حقوق ہیں, یعنی دا رائٹ آف پراپرٹی. رائٹ آف پراپرٹی ملکیت کا حق, کہ انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی ملکیت کا مالک ہو. اور اس میں جو سب سے پہلی اس کی پراپرٹی بتائی جاتی ہے وہ اس کا جسم بتایا جاتا ہے کہ اس کی باڈی, وہ اپنی باڈی کا مالک ہے. اس کی مرضی ہے وہ اپنے جسم کو جیسے چاہے استعمال کرے, کوئی اس کو نہیں بتا سکتا کہ تم جسم کو یہاں استعمال کرو یا نہ کرو. اور یہ ہیومن رائٹس میں شامل ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے کرے, یہ اس کے جسم کا اس کے اوپر حق ہے اور وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کرے. لہٰذا اگر اب انسانی حقوق کی ڈسکورس میں اور ڈومین میں رہ کے کسی چیز کو پہ تنقید کریں گے تو وہ تنقید آپ کی بالکل بیکار ہوگی. اور آج جتنی بھی توہین رسالت کی پرابلمز اٹھتی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. انسانی حقوق میں تو یہ شامل ہے کیونکہ اس میں ایک لا یعنی رائٹ آف پراپرٹی اور ایک رائٹ آف ایکسپریشن ہے کہ آپ جو چاہیں کہیں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور رائٹ آف کانسائنس ہے کہ آپ جون سا دین چاہیں اختیار کریں اور جب چاہیں اس کو چھوڑ دیں. یعنی مرتد کی سزا انسانی حقوق میں کوئی بھی نہیں. تو اگر آپ انسانی حقوق کو مانتے ہیں تو ایک مسلمان اگر مرتد ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لہٰذا ہمیں یعنی اسلامی علمیت اور ویسٹ کی جو اس وقت علمیت ہے اس پہ یعنی ایک محاکمہ کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ علماء کی ایک پوری ٹریڈیشن ہے جو اس وقت سے چلی آئی, اور انہی علماء کے کاموں کی وجہ سے اور انہی صوفیاء کے کاموں کی بیسس سے ہمیں وہ یعنی عظیمت کے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے جگہ جگہ مختلف ادوار میں کھڑے ہو کے علم بغاوت بلند کیا اور باطل کو چیلنج کیا. چاہے اس میں اگر ہم یعنی اب فوراً اس دور میں آ جاؤں تو
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس طرح سے بے شمار لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے یعنی پورے، اگر آپ سینٹرل ایشیا کے صوفیاء کو دیکھیں تو امام شامل رحمۃ اللہ علیہ، وادی شیشان جو چاشنیا کا علاقہ جس میں ہے داغستان، وہاں پہ 1839 سے 1859 تک 20 سال اسلامی حکومت قائم کی، اور آپ نقشبندی سلسلے کے شیخ تھے، اور یعنی اسی سے تھے، اور پھر زارز نے جو وہاں کی بادشاہت تھی انہوں نے جس طرح سے آپ لوگوں کو یعنی مسلسل جنگ کر کے اور آخر میں قتل کیا، وہ ہمارے سامنے ایک کتاب بھی ہے امام شامل کے اوپر، اور یعنی وسطی ایشیا کے جتنے نقشبندی سلسلے کے صوفیاء تھے سب مجاہد تھے اور سب شہید ہوئے۔ تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی علمیت اور اسی کی بنیاد پہ شیخ عبد القادر سوڈانی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک فرانس سے جہاد کیا، اور عمر مختار رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے جنگ عظیم کے بعد جب کالونیلزم بنا اور مسلمانوں کی تمام علاقے دنیا اس میں بٹ گئی، تو لیبیا کا علاقہ جو ہے یہ اٹلی کے حصے میں آیا، اور اٹلی نے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو اٹلی میں جو صحرائی علاقہ تھا وہ وہاں پہ زرقاوی سلسلے کے یہ شیخ تھے، اور بچوں کو قرآن مسجد میں ناظرہ قرآن پڑھایا کرتے تھے عمر مختار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے سرنڈر نہیں کیا، اور آپ نے کئی سال تک مسلسل جد و جہد کی، مسولینی کی حکومت تھی، آج کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، اور آخر میں شہید ہوئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسی تزکیہ نفس اور انہی علوم کی بنیاد پر اسلام کا دفاع کیا اور باطل کو چیلنج کیا، اور انہی سے ہم نیچے آتے ہوئے بر صغیر پہ آ جائیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ کس کس کا نام لیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ 1857 کی جنگ آزادی، پہلے بھی میں آپ لوگوں کے زون میں یہ آیا تو بات کی تھی کہ وہاں پہ جو 1857 کی جنگ آزادی وہ جہاد تھا بیسکلی، اور اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک فوج تشکیل دی، میمنہ اور میسرہ اس کے دو ونگز تھے جو رائٹ اور لیفٹ ونگ ہوتا ہے، ایک کے جو جرنیل ہیں وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایک کے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے اندر محض کوئی ایک مسلک اس وقت تو یعنی دیوبند اور بریلی الگ الگ نہیں تھا، تو یہ تمام یعنی بریلوی اور یعنی دیوبندی جو آج ہیں یہ سب اس میں شامل تھے الحمدللہ، اور یہ سب کیا شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، اور اس جہاد کے دوران، اس جنگ کے دوران 25,000 ہندو فوجیوں نے اسلام قبول کیا، اور مطلب یہ ایک ایسا زبردست موومنٹ تھی کہ جس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بڑی قربانیاں تھیں، اور یہ جہاد جب یعنی یہ کوشش ناکام ہوئی تو 50,000 علماء کرام کو پھانسیاں دی گئی، اور 70,000 علماء کرام کو کالے پانی کی سزا ہوئی، اور حاجی صاحب جو ہے وہ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، اور اس کے بنیاد پہ پھر ایک ایسا سینٹر بنایا گیا کہ جس کو دیوبند میں دارالعلوم دیوبند ہم کہتے ہیں، کہ جس کو یہ بنایا گیا کہ یہاں پہ کم سے کم ہم اس علمیت کو محفوظ رکھیں، اور پھر جب موقع ملے تو ہم یہاں سے اس تحریک کو اٹھائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر جب دارالعلوم بن گیا تو بعد میں وہاں پہ وہ جو درس و تدریس تھی وہ غالب آ گئی، اور یہ جو دوسرا ٹریڈیشن تھا یہ ڈائی آؤٹ ہو گیا، اور آخری کوشش جو ہمیں نظر آتی ہے وہ شیخ الہند حاجی مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف اس تحریک کی کوشش کی جسے تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس تحریک کا خود دارالعلوم دیوبند کے اندر کسی کو معلوم نہیں تھا، اور شیخ الہند کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے کچھ طلباء جو ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے سکھ ہوا کرتے تھے اور سکھ سے مسلمان ہوئے، تو ان کو بھیجا افغانستان میں امیر حبیب اللہ کے پاس، اور یہ کوشش تھی کہ افغانستان سے پھر فوجیں آئیں گی اور یہاں سے پھر ہم ان کا ساتھ دیں گے اور انگریز پہ وہ کریں گے، اور پھر ہمارے ساتھ وہی ہوا کہ امیر حبیب اللہ انگریز کے ساتھ مل گیا اور اس نے مخبری کر دی اور ان کو بتا دیا، اور پھر شیخ مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کے جیل میں بھیج دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ یعنی ایک تاریخ ہے جو چلتی آ رہی ہے، اور ہم اگر یعنی بر صغیر میں کسی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہی بزرگ ہے، یعنی شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان سے نیچے آ جائیں تو جو ہماری تحریک کے تسلسل کی تحریک ہم سے پہلے نظر آتی ہے وہ ہے تحریک احرار، حاجی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، اور یہ وہ تحریک ہے کہ جس نے یعنی انگریز کو باطل کو چیلنج کیا، اور بالکل یہ ہمارے جیسے لوگ تھے، سرپھرے لوگ تھے، اور یہ وہ تحریک ہے جس میں ہمیں اسلام اور مسلمانوں کی تمام مسالک جمع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کے جو نائب امیر وغیرہ تھے اس میں شیعہ لوگ بھی تھے، مولانا مظہر علی اظہر نام تھا، کہ جب یہ گرفتار ہوئے تو ان کو امیر بنا دیا گیا تحریک احرار کا، یعنی خالص اسلامی دینی تحریک تھی، اور ان کے بہت سے آپ کو یعنی
فضائل اور بہت سی باتیں ان کی آپ بیتی اور ان کتابوں میں ملیں گی. اس وقت نہیں ہے، ورنہ یعنی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے، یعنی وہ شخصیت ہے کہ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ محض ایک سیاسی شخصیت نہیں تھے، بلکہ میں نے خود پڑھا کہ علماء نے لکھا کہ حاجی صاحب کی جو وہ ہیں امیر شریعت کا قرآن پڑھنا، اس کا بڑا چرچا سنا تھا. تو ایک دفعہ کشمیر کے کسی علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صبح کے وقت ہم لوگ گئے، تو جب اوپر جا کے دیکھا تو ایک پہاڑ کی ایک جگہ پہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اور سامنے والا جو جنگل تھا اس میں تمام یعنی سانپ اور اس طرح کے جو ہیں وہ خاموش بالکل اس پہاڑ کی ایج پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا قرآن سن رہے تھے. اور جب انہوں نے قرآن ختم کیا تو وہ سب واپس چلے گئے. یعنی یہ بڑی اونچے درجے کی شخصیات تھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو جیلوں میں دھکے کھاتے رہے اور جو ہمیشہ گرفتار رہے اور جنہوں نے یعنی کبھی سرنڈر نہیں کیا. انہی تاریخ دعوت و عزیمت میں سے ایک تحریک ہے جس کا نام ہے جماعت اسلامی. ہمیں تاریخ سے اپنا رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک کبھی کبھی یعنی جب میں نوجوان تھا اور جمعیت میں تھا تو ایک بات اندر آتی تھی، وہ یہ تھی کہ خلافت راشدہ تھی اور اس کے بعد ملوکیت آ گئی، اور اس کے بعد ایک گیپ ہے، بالکل 1200 سال کا 1300 سال کا ایک گیپ ہے، اور اس کے بعد ہم ہیں، یعنی صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور پھر میں ہوں، بیچ میں کوئی نہیں ہے. یا تو اسلام کو انہوں نے سمجھا یا ہم نے سمجھا. تو ایسا نہیں، بیچ میں یہ پوری تاریخ ہے. ہر دور میں لوگ اٹھتے رہے، لوگوں نے کام کیا اپنی اپنی سطح، اور آج بھی ایسا ہی ہے. صرف میں نہیں جانتا اسلام کیا ہے، بہت سے لوگ جانتے. صرف میں قربانی نہیں دیتا. آج حب رسول کے نام پہ بہت سے لوگ جیلوں میں قید ہیں، بہت سے لوگ لاپتہ ہیں. تو اسلام کی مختلف شاخیں اور مختلف لوگ الحمدللہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمارا کام الحمدللہ اس میں بہت بڑا کام ہے. ہم نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا. ہم نے بر صغیر کے اندر جب اسلام کی نشاط ثانیہ اور اسلام کے غلبہ اور اس کی بات کی تو پورے عالم اسلام میں شاید یہ بات کرنے والا کوئی نہیں تھا. یعنی جو جنگ عظیم ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد جس طرح سے مغرب غالب ہوا ہے اور اسلام جس طرح مغلوب ہوا، اس بات کی امید ہی چھوڑ دی گئی تھی کہ اسلام کبھی غالب بھی ہو سکتا ہے. بلکہ ہماری تمام علمیت بھی پھر دوبارہ وہیں آ گئی تھی کہ جس میں مطلب وہی ہے کہ انگریز کی تعریفیں کرنا، انگریز کی خدمت کرنا اور وغیرہ وغیرہ. اور مطلب کوئی ہمیں ایسا واقعہ بر صغیر میں نظر نہیں آتا کہ انگریز آیا تو کسی نے اس کو مار دیا، کسی نے اس پہ حملہ کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے ہی پیش آتے رہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ پھر ہمارا کام تھا کہ مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں جب اس تحریک کا آغاز کیا تو اسی سے ہمیں نظر آتی ہے اخوان المسلمین کی تحریک اور جماعت اسلامی کی تحریک، جس نے اس دور میں کہ جب بالکل مایوسی ہو چکی تھی اور اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ دوبارہ غلبے کی بات کی جائے، تو اس وقت یہ بات کی. اور اس وقت پھر آپ دیکھیں کہ مولانا کا ایک اجتہاد تھا جو کہ بڑا ضروری اور سب سے اہم، یعنی مولانا کی پوری تحریک آپ کے 2 اجتہادوں کے اوپر ہے. آپ کا ایک اجتہاد یہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ اسلام مکمل دین ہے. یعنی مکمل دین کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہی دین ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، جسے تمام دینوں پہ غالب کر دیا جائے. مکمل نظام حیات، یہ محض مذہب نہیں ہے، محض تزکیہ نفس کی چیز نہیں ہے، محض رسوم و رواج نہیں ہے، بلکہ یہ پورا مکمل دین ہے. آپ کا یہ اجتہاد، اور دوسرا آپ کا یہ اجتہاد اور کلیم کہ مغربی تہذیب جاہلیت خالصہ ہے. کسی اور نے یہ بات نہیں کی. یعنی مولانا سے لے کے آج تک مجھے تو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آیا کہ جس سے یہ بات کی ہو کہ وہ جاہلیت خالصہ ہے. اور اس بنیاد پہ وہ تحریک کھڑی ہوئی جو آج بھی مغرب کو چیلنج کرتی ہے. وہ اوپر اور نیچے ضرور جاتی ہے، لیکن اسی کی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری تحریک کے شاید بعد میں یا اس سے متاثر اخوان المسلمون ہم سے بہت آگے نکل گئی. لیکن ہم نے دنیا میں تمغے تو نہیں لینے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم بھی آگے نکلیں. اور آج ہم دیکھیں کہ مصر میں یعنی ان کی قربانیوں کی داستان ایک لازوال داستان، اور آج بھی وہ لوگ جیلوں میں اور تمام یہ برداشت کر رہے ہیں. اور ابھی جو مولانا کا یہ اجتہاد ہے اور یہ کلیم ہے کہ مغربی تہذیب جاہلیت خالصہ ہے، لہٰذا یعنی مغرب کے تمام علوم جہالت کے علوم. اگر میں کہوں کہ میں اکنامکس میں نے پی ایچ ڈی کیا تو میں نے پی ایچ ڈی اس لیے اگر کیا ہے کہ میں اس پہ حکم لگا سکوں، اس پہ تنقید کر سکوں تو بالکل ٹھیک ہے. ادروائز وہ میرے لیے کوئی خاص اہم بات نہیں. اگر میں میکینیکل انجینئر ہوں تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام جہالت کے علوم ہیں. یعنی اکنامکس اور فلسفہ اور نفسیات، یہ 3 تو بالکل جہالت کے علوم ہیں کہ جس پہ اگر کسی نے ڈگری حاصل کر لی تو فخر کی بات نہیں ہے. ہاں، اس کو ڈگری اگر اس لیے حاصل کی کہ وہ اس پہ تنقید کر کے اس کو منہدم کر سکے تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور ابھی ایک ہفتے کے اندر اللہ کی طرف سے میں نے ایک وہ پڑھ رہا تھا کہ فرشتوں کی ایک
آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ مختلف قسم کے فرشتے کہ جن کی اللہ نے مختلف ڈیوٹیاں لگائیں. اس میں ہمارے شیخ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کا اتنا بڑا ہے کہ اس کے کندھے سے سر تک اتنا فاصلہ ہے کہ ایک فرشتہ اگر 700 سال تک چلتا رہے تو اس کے سر تک نہیں پہنچے گا, اور وہ فرشتے کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. یعنی اتنا بڑا ہے, اس کے باوجود وہ نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے. اس کی تسبیح یہ ہے کہ یا اللہ تو کہاں ہے اور تو بڑا پاک ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح اس میں یعنی فرشتوں کی اقسام ہے کہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کا آدھا برف اور آدھا آگ ہے, اور جب کوئی مسلمان لڑتے ہیں اور آپس میں پھر وہ صلح کر لیتے ہیں تو وہ فرشتہ تسبیح کرتا ہے کہ یا اللہ ان کو برکت دے. یعنی غصہ اور جو صلہ رحمی ہے اس کا امتزاج ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی کے پڑھنے میں میرے سامنے ایک روایت آئی, امام دنوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اصل نام ابھی میں بھول رہا ہوں, انہوں نے کتاب السیاسیہ بھی ایک لکھی ہے کہ جس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے, بہت پرانے شیوخ میں سے ہیں اور عالم ہیں. تو ان سے روایت ہے, ان کی کتاب المجالسیہ میرا خیال ہے, اس سے روایت تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کرنا تھا تو ایک ہوائیں چلائیں, اور بابل جو عراق کا علاقہ ہے وہاں پہ تمام انسان جمع ہو گئے. اور اس کے بعد پھر وہاں ایک فرشتے نے کہا کہ جس کا دائیں ہاتھ پہ مغرب ہے اور بائیں ہاتھ پہ مشرق ہے اور رخ خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی طرف ہے, اس کی زبان جنت کی زبان ہوگی, یعنی عربی ہوگی. اسی طرح کہا کہ جس کی اس وقت رخ فلاں طرف ہے اس کی زبان یہ ہوگی. یعنی وہاں سے یہ طے ہو گیا کہ کون کس علاقے میں پیدا ہوگا اور کون سی زبان بولے گا. پھر سارے لوگ وہاں سے چلے گئے. پھر تمام فرشتے جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو وہاں اتارا گیا, اور جب وہ وہاں اتر گئے تو بعضوں نے بعض سے کہا کہ اب دنیا میں زمین میں تم لوگ بکھر جاؤ. تو جو ایمان کا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں تو مکہ اور مدینہ کی طرف جاؤں گا. تو حیا کے فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جو بدبختی کا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں دیہاتوں کی طرف جاؤں گا. تو جو صحت کا فرشتہ تھا اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. جو جنگ کا فرشتہ تھا اس نے کہا میں تو شام کی طرف جاؤں گا. تو اس کے ساتھ کوئی اور فرشتہ تھا, اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اسی طرح علم کا فرشتہ غالباً اس نے کہا کہ میں یمن کی طرف جاؤں گا, اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جو ظلم اور ناانصافی کا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں مغرب کی طرف جاؤں گا. اور جو جہالت کا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی یہ روایت ابھی ایک ہفتے پہلے مجھے میری نظر سے گزری, اور آپ دیکھیے کہ مولانا مودودی نے ایگزیکٹلی یہ بات کی کہ مغرب کا نظام ظالمانہ نظام, یہ انصاف دے ہی نہیں سکتا. انصاف کس چیز کا نام ہے؟ انصاف دنیا کی کسی کتاب کے مطابق کسی کو کوئی حق دینے کا نام نہیں ہے. انصاف ہماری یعنی اسلامی علوم میں انصاف کوئی اصطلاح نہیں ہے. ہمارے پاس جو اصطلاح ہے وہ ہے عدل. اور عدل کا مطلب قرآن و حدیث میں اٹھا کے دیکھ لیں, محض شرع کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہ اگر شرع نافذ ہے تو عدل ہے. ہم کہتے ہیں سلطان عادل یا عادل حکمران. عادل حکمران وہ ہے جس نے شرع نافذ کی. اگر شرع نافذ نہیں کی وہ ظالم ہے, بھلے سے اس کے اندر لوگوں کو بے روزگاری الاؤنس کیوں نہ مل رہا ہو اور لوگ بڑے خوش ہوں وغیرہ وغیرہ. آج ہم کہتے ہیں مغرب میں بڑا عدل ہے, مغرب میں بڑا انصاف ہے. اوباما بھی جب گیا تو اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا, اور جناب فلانے کو بھی یہ نہیں ہوا, اور فلانی عورت بڑی اچھی تھی اس کو موت کی سزا ہوئی, تو امریکہ کے صدر نے بھی کوشش کی تو جج نے اس کی سزا نہیں. یہ ہوتا ہے انصاف. یہ انصاف نہیں ہوتا, یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اپنی ملک کو کیسے آپ اچھا چلا کے ترقی کر سکتے ہو, اس کی ٹیکنیکس ہے. عدل کا مطلب محض شرع مطہرہ کا نفاذ ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہی مولانا نے فرمایا. اور دوسرا کیا فرمایا کہ مغربی تہذیب جاہلیت خالصہ ہے, اور ہمیں اس روایت میں بھی ملتا ہے کہ جہالت کے فرشتے نے کہا کہ میں مغرب کی طرف جا رہا ہوں. اور جہالت کیوں ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا جہالت ہوگی کہ اللہ نے بھیجا آپ کو کس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جن اور انسانوں کو بنایا ہی نہیں ہے سوائے اس کے لیے کہ اللہ کی بندگی کریں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں خود اپنی بندگی کروں گا, نفس پرستی کروں گا, میرے لیے وہ کافی ہے. جسے یعنی خیر کا کوئی تصور مغرب میں اب سرکاری طور پہ علمی طور پہ ہے ہی نہیں. ان کے جتنے علماء ہیں بڑے بڑے فلسفی جو یعنی بڑے بڑے پی ایچ ڈی سے بڑے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں کہ خیر کیا ہے, گڈ کیا ہے, گڈ, تو وہ کہتے ہیں خیر وہ ہے جسے تم خیر سمجھو بس. اسی لیے جان رالز, جس کا پہلے بھی میں شاید ذکر کیا ہوگا, ایک آج کے دور کا فلسفی ہے, وہ واضح لکھتا ہے کہ بھئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے, اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا زندگی گزارنے کا نظریہ فلانے کے اس سے بہتر ہے. نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے؟ تمہیں کس نے کہا کہ تمہارا نظریہ بہتر ہے؟ وہ سمجھتا ہے میرا بہتر ہے تو اس کا بہتر ہے, تم سمجھتے ہو تمہارا بہتر ہے. اس نے مثال دی, اس نے کہا کہ اگر ایک علاقہ ہے سمجھے 10 اسکوائر کلومیٹرز کا,
اور اس کے اندر دو طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرا مقصد زندگی یہ کہ اس 10 کلومیٹر کے اندر میں منشیات کا خاتمہ کروں گا، ہیروئن اور چرس اور یہ سب چیزیں ختم کروں گا، تو اس کا یہ مقصد ہے. اور اسی میں ایک آدمی رہتا ہے جو کہتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ اس 10 کلومیٹر میں جو گھاس لگی ہے اس کے پتوں کو گنوں گا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے والے کا مقصد عرفہ ہے، دوسرے والے کے مقصد ہے زندگی سے جو گھاس کے پتے گن رہا ہے. بالکل عرفہ نہیں ہے، افضل نہیں ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ افضل ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے گھاس کے پتے گننا بہت اہم کام ہے، تو صحیح ہے. لہٰذا یعنی جو خیر کا تصور ہے وہ مغرب میں اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ میں اس چیز کے لیے زندہ رہوں کہ میں کام زیادہ سے زیادہ کروں، زیادہ سے زیادہ کماؤں، اور ایک دن میں مر جاؤں گا. اور میں مر جاؤں گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نان ایشو، نان ایشو یعنی موت نان ایشو ہے. اور آپ دیکھیں ان جہلا کو جو بڑے بڑے فلسفی ہیں، آپ ان سے موت کے بارے میں پوچھیں کہ موت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، بالکل چپ ہو جاتے ہیں، بالکل چپ، کچھ بھی نہیں، بس خاموش ہو جاتے ہیں کہ جیسے موت ہے ہی نہیں، بالکل خاموش. یہ تو زندگی کا ایک فیز ہے جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، چند روزہ، یوم و بعد یوم، ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ. اس کے بعد پھر زندگی کا ایک دوسرا فیز شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے اس علوم کے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے بڑی جہالت ہو کیا سکتی؟ لیکن آج یہ علوم غالب ہیں. لہٰذا ان علوم سے اور اس غلبے سے اور یہ غلبہ ہمارے یعنی دماغوں میں اس طرح ہے کہ اگر میرا بچہ انگریزی بولتا ہے تو میں خوش ہوں، اور انگریزی نہیں بول سکتا تو مجھے بڑا افسوس ہو. اور میں یہ اتنی علمیت غالب ہے کہ اگر میں اس جیسا لباس پہنتا ہوں تو میں فخر کرتا ہوں، نہیں پہن پاتا تو مجھے ذرا شرم سی آتی. اور یہ اتنا غلبہ ہے کہ اگر کوئی ویسا لباس پہنتا ہے اور ایک آدمی کو وہ بڑا عجیب لگتا ہے اور کہتا ہے تم نے کیا پہن لیا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا آج کل کا یہ لیٹسٹ فیشن ہے. وہ کہتا ہے اچھا سوری یار مجھے پتا نہیں تھا، پھر تم نے بہت اچھا کام کیا. یہ ایک غلبہ ہے اور آج ہمارے اندر یہ ہے. اور جب ہماری تہذیب اور ہمارا یعنی غلبہ تھا تو یہی چیز وہ تھی. آخری میں حضرت عمر کی ایک مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے غلبہ کہتے کسے. اور جیسا میں بات کر رہا تھا نا انسانی حقوق، مساوات، تو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر مساوات سب سے زیادہ ہے، برابری. کوئی مساوات نہیں ہے اسلام کے اندر، انتہائی ڈسکرمنیٹو دین ہے اسلام. کیسے مساوات ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو نصرانی اور یہودی ہیں یہ نجس ہے، نجس. تو ایک پاک آدمی اور نجس برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے مساوات ہو سکتی ہے؟ ایک ناپاک چیز اور ایک پاک چیز برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتی. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہم کہتے ہیں اسلام میں مساوات ہے. حضرت عمر کے دور میں، اور یعنی ہم یہ بات کرتے ہیں، بات تب اٹھی تھی اور ہمارے ایک عالم مفتی صاحب نے اس وقت جمعے کے خطبے میں بیان کی کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ڈہرکی کی ایک لڑکی مسلمان ہو گئی اور اس نے ایک مسلمان شخص سے شادی کر لی، ہندو لڑکی تھی. اور اس کے اوپر بڑا شور اٹھا. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، زور زبردستی ہے، اس کو دارالامان میں بھیج دیا جائے اور 1 مہینے تک اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے. اور 1 مہینے کے بعد میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی تمہارے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ یعنی 1 مہینے بعد اگر وہ جہنم جانا چاہتی ہے تو بالکل میں اسٹیٹ اس کو الاؤ کرے گی، بلکہ انشور کرے گی کہ یہ جہنم میں جائے کیونکہ یہ اس کا حق ہے جہنم میں جانا، اور میں اس کو انشور کروں گا، ہماری ریاست انشور کرے گی. تو اس کو 1 مہینے کے لیے ڈال دیا گیا. اس موقع پہ ایک مفتی صاحب نے بڑا اچھا فرمایا. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے دور میں ایک وفد آیا، حضرت عمر اس سے ملنے گئے تو وہ بالکل جیسے ان کی یعنی عمامے باندھے ہوئے تھے، لمبی داڑیاں تھیں، لباس کرتے پجامے یہ پہنے ہوئے تھے. حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنے علاقے کا نام بتایا. انہوں نے کہا یہاں تو نصرانی رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا تم نصرانی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. اور بندوں کو بولا اس کو پکڑو، ان کو اتارو، ان کی پگڑیاں کاٹو، ان کی داڑیاں، لباس ان کے بدلواؤ. کس نے ان کو حق دیا کہ یہ مسلمانوں جیسا حلیہ بنائیں؟ یہ حلیہ بنانا ہر آدمی کو حق نہیں ہے اس کا. یہ صرف وہ بنا سکتا ہے کہ جو ہمارے نبی کے دین پہ ہو. یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، اس کو کوئی ناپاک آدمی نہیں اپنا سکتا. اب آپ بظاہر دیکھیں تو بڑا امتیازی سلوک ہے، بڑی ڈسکرمنیشن ہے، اور اسلام کو بڑی بدنام کرنے والی بات ہے. اور اسلام تو رواداری کا وہ دیتا ہے، اور بڑا خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں اب تو ماشاءاللہ اتنا ہمارا پھیل گیا ہے فیشن کہ یہودی اور نصرانی بھی ہم جیسا لباس پہنتے ہیں اور داڑیاں رکھتے ہیں. اتنا لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اتنا اچھا دین. اور میرا بھائی لوگوں کے بڑھنے سے اور یہ چیزیں بڑھنے سے اگر وہ لوگ جہنم ہی میں جا رہے ہیں اور جنت میں نہیں جا رہے تو کیا فائدہ ہے اس حلیہ کے بنانے کا؟ تو حضرت عمر سے کیا آپ ایسا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو عقل کو؟ حضرت عمر انتہائی فراست والے آدمی تھے.
اور یہ وہ والے آدمی تھے کہ جو اس حدیث میں پورا اترتے تھے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور وہ آپ کو واقعہ چھوٹا سا سنا دوں کہ حضرت عمر کون تھے کہ جب یعنی حضرت علی نے خود فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں فجر کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور لوگوں سے باتیں کرتے تھے، کوئی تحائف آ جاتے تھے تو اس میں کھجوریں آئیں بہت بڑی بڑی، آپ نے سب کو بانٹی اور ایک کھجور مجھے بھی ملی، میں نے وہ کھجور کھائی، ویسی کھجور میں نے زندگی میں نہیں کھائی تھی، اور خواب میں میرا دل چاہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کھجور اور مجھے دے دیں، لیکن اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور پھر میں فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ حضرت عمر خلیفہ تھے، حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد بیٹھ گئے، نماز پڑھانے کے بعد کھجوریں آئیں اور وہ وہی کھجوریں تھیں جو خواب میں حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھی تھی۔ اسی طرح سے انہوں نے سب کو بانٹی اور ایک کھجور میرے حصے آئی اور میں نے وہ کھجور کھائی تو وہ اس کا وہی ذائقہ تھا بہت، اور میرے دل میں آیا کہ امیر المومنین مجھے ایک اور دے دیں، لیکن میں نے ابھی یہ کہا نہیں تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی اگر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک کھجور اور دی ہوتی تو میں بھی آپ کو دے دیتا۔ یہ حضرت عمر ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر کیا کوئی امتیازی سلوک کر کے اسلام کو بدنام کریں گے؟ لیکن حضرت عمر نے وہ ان کو حلیہ نہیں بنانے دیا۔ کیوں نہیں بنانے دیا؟ اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی دین غالب ہوتا ہے تو اس سے مروبیت ہوتی ہے، جیسا آج امریکہ غالب ہے، ویسٹ غالب ہے، تو جیسا میں نے کہا کہ انگریزی بولنا، ویسا لباس پہننا، ویسی باتیں کرنا، ان ٹرمینالوجیز میں گفتگو کرنا، اس کی ایک مروبیت ہے ہمارے اندر، اور جو ویسا ہو جاتا ہے ہم اس سے بھی مروب ہوتے ہیں، اور جو دوسری مغلوب قومیں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ ویسا بنے، اور یہی اسلام کا حال تھا۔ اسلام غالب تھا تو دوسری قومیں چاہتی تھیں کہ ہم بھی ایسا بنیں۔ حضرت عمر نے حق نہیں دیا ان کو ایسا بننے کا، لیکن کہا کہ ہاں اگر تم یہ سب چاہتے ہو تو ایک لمحے میں توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، تمہیں یہ سارے حقوق مل جائیں گے۔ اگر حضرت عمر تمام رائٹس آف سٹیزنز دے دیتے تو کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ آپ یقین کریں وہ سارے یعنی مفادات اور سارے جو حقوق ہیں وہ لے لیتے اور اپنے اپنے دین پہ رہتے، کیوں مسلمان ہوتے؟ کبھی بھی نہ ہوتے۔ تو جو اسلام پھیلا ہے وہ اسی پابندی کی وجہ سے تو پھیلا ہے کہ آپ بڑے بڑے علاقے اور ملک فتح کرتے تھے، فلسطین فتح کیا، پورا فلسطین مسلمان ہو گیا۔ اگر تمام فلسطین کے عیسائیوں کو آپ حقوق دے دیتے کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ اور بس اس پہ ایک آخر میں حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا کہ آپ سے نے فرمایا کہ آخرت کے روز اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور تبسم فرمائے گا، مسکرائیں گے، جو اس کا مفہوم ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں جنت کی طرف اس حال میں لایا جا رہا ہوگا کہ وہ بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں لایا جا رہا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ تو اتنے ہی ہیں، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن پہ آپ نے پابندیاں لگائیں اور وہ مجبور ہوئے کہ وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کی وجہ سے آج وہ جنت کے راستے پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کریں۔